بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ حال ہی میں ابھی ایک سب مرین ڈوب گئی، لیکن نیوی والے اسے سبمرسیبل کہتے ہیں، سب مرین پوری اسے کہتے نہیں، جس میں 2 ہمارے ملک کے انڈسٹریلسٹ، ٹائکون ہی کہنا چاہیے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، افسوسناک تھا۔ لیکن لوگ اب اس بیک ڈراپ کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کیا ہوا، جس سے کانسپریسی تھیوریز بھی جنم لیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈمرل احمد سعید صاحب، اور وہ خود سب میرینر رہے ہیں، تو وی تھاٹ کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ سر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا بیک ڈراپ تھا اس کا؟ اچھا جی، شکریہ۔ کس طرح ہوا حادثہ اور کیوں ہوا؟ جو پہلی بات آپ نے کی کہ سبمرسیبل اور سمرین، تو اس میں ہلکا سا میں ایک ٹچ دے دوں کہ سمرین وہ یونٹ ہے کہ جو کہ انڈیپینڈنٹلی سی میں جاتا ہے، پورا مشن پلان کر کے سی میں وہ کر کے پھر واپس آتا ہے، تو یہ اس کا پورا ٹینیور جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کنونشنل سمرینز ہیں تو وہ نارملی 2 مہینے تک کے مشنز کر لیتی ہیں، 2 مہینہ یا اس سے زیادہ، اور جو نیوکلیر سمرینز ہیں وہ تقریباً 3 مہینے تک کا مشنز کرتی ہیں، اور اس میں بھی جو میجر لمیٹنگ فیکٹر ہے ہیومن کیپیسٹی کا ہے، ادروائز وہ تو سال سے اوپر 2 سال بھی چل سکتے ہیں۔ جو فیول کو دیکھیں تو وہ 5 سال بھی چل جائے گا، لیکن باقی جو کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر ہیومن کا۔ تو جو سبمرسیبل ہیں یہ چھوٹی ایکسپیریمنٹ کے لیے سمرینز بنائی جاتی ہیں، میجر ان کے جو ڈیڈیکیٹڈ کام کے لیے، جس میں ٹورزم بھی ہے، جس میں ایکسپلوریشن ہے، جس میں کچھ جیولوجی سے ریلیٹڈ انڈر واٹر ایکسپلوریشن ہے، یا ان کے حوالے سے ان کے کام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سمرین تھی یہ بھی ایک انڈر واٹر ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی۔ کمپنی جو ہے ظاہر ہے 2009 میں یہ بنی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی سمرین ایکوائر کی، چھوٹی سبمرسیبل تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بنائی، پہلی والی 300 میٹر تک تھی، دوسری جو تھی 500 میٹر تھی۔ اب جو اس کے بڑے ہی ویژنری اس کے سی ای او تھے مسٹر رش، انہوں نے اسپیسیفکلی ٹائٹینک کے لیے ٹائٹن کے نام سے انہوں نے 2018 میں سمرین بنائی، سبمرسیبل بنائی۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ایک بہت بڑا بزنس ہے جس کے اندر وہ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 2018 میں جب بنائی تو اس پہ کچھ سوالات اٹھے جو اس کی سیفٹی کے حوالے سے تھے۔ پہلا جو تھا وہ تو سب سے زیادہ کہ اس کا جو حل بنایا گیا وہ کاربن فائبر کا بنایا گیا۔ تو کاربن فائبر کی جو پیکولیرٹی ہے اس کے اندر اس کی الاسٹیسٹی پہ سوال اٹھتے تھے کہ اس میں اتنی زیادہ الاسٹیسٹی نہیں ہے کہ یہ ریپیٹڈلی اس فٹیک کو برداشت کر سکے، ہر دفعہ نیچے اور اوپر آنے کی۔ ون ٹائم کے لیے تو اس کے اندر یہ گنجائش موجود تھی، اور جو اس کے علاوہ اس کا جو فرنٹ پورٹ تھا جس میں سے ویو کرتے ہیں، ویو پورٹ کہلاتا ہے، اس کے ڈیزائن میں بھی مسائل تھے، جو کہ اس کے جو کو ڈیزائنر تھے انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے کہ 1300 سے زیادہ آپ اس کو نیچے نہ لے جائیں۔ اور تیسری بڑی جو چیز تھی وہ، اگر آپ کوئی نئی سبمرسیبل یا سمرین بناتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیشن کروائیں۔ تو اس نے اس کے اوپر بھی کچھ آرگنائزیشنز نے یو ایس کی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے، تو وہ بھی مسٹر رش نے وہ نہیں کروایا۔ تو یہ 3-4 تو میجر ایشوز ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں کمیونیکیشنز کے ایشوز بھی آتے رہے، کیونکہ اس کے بعد تقریباً یہ 10-11 ٹرپ اس نے کیے ہیں، اور اوورآل اگر آپ دیکھیں جب سے یہ کمپنی بنی ہے تو یہ 3 سمرینز کے جو ٹرپس ہیں تقریباً 200 سے زیادہ ٹرپ کیے ہیں انہوں نے، مختلف ایکسپلوریشنز کے، لیکن اسپیسیفک ٹو ٹائٹینک انہوں نے 10 سے 11 ٹرپس کیے۔ جی ہاں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹیریل کی چوائس تھی بنانے میں، ایک تو وہ ٹھیک نہیں تھی، دوسرا ڈیزائن کے فلاز تھے۔ اس کا باٹم لائن یہ ہوئی کہ ٹیسٹڈ اور سوٹیبل نہیں تھی اس انڈیورنس کے لیے جس پہ اس کو لایا گیا، تو اس لیے یہ ایک اسے کہا جا سکتا ہے کہ مین میڈ حادثہ ہی ہوا۔ جی، یہ میرے خیال میں اوور ایمبیشیس ہونا ایک بات یہ ہے، دوسرا اس کے اندر
کمرشل آف دا شیلف چیزوں کا استعمال جو ٹیسٹڈ نہیں تھیں، جس میں کہ کاسٹ کٹنگ از ون آف دی ایلیمنٹ، تو میں ان دو کو میجر کاز کہتا ہوں. فائبر کا میٹیریل ہے یہ تو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہ جو بن رہے ہیں ابھی J-17 اس میں رشیا سے وہ فائبر میٹیریل، تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے ٹنیج اٹھانے کی، کیونکہ فائبر یوز کر لیے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا اگر فائبر نہیں ہے تو پھر کون سا میٹیریل ہونا چاہیے تھا؟ اچھا، کاربن فائبر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایئر انجینئرنگ میں بہت اچھا استعمال ہوتا ہے، بیکاز اس کی دو کوالٹیز بہت اچھی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اسٹرینتھ، جیسے آپ نے کہا ٹفنس اس کی زیادہ ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ لائٹ ہے. تو یہ دو چیزوں میں. تھرڈ از کاسٹ. لیکن جو سمرین میں استعمال ہوتا ہے وہ موسٹلی اٹس ٹائٹینیم الوائے. اب وہ ٹائٹینیم الوائے بنانا اسپیسیفکلی اس نیچر کا کہ جیسے میں آپ کو سمرین کی اگر مثال دوں تو سمرین کے اندر اس ٹائٹینیم الوائے کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ اوور اٹس 25 ایئرس یا 30 ایئرس کا جو اسپین ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس کی ٹیسٹنگ میٹل فٹیک کو اس کے اندر امبیڈ کیا جاتا ہے کہ میٹل فٹیک وہ ہر دفعہ آنے جانے کی جو پریشر ہے اس کو وہ ایبزارب کرے. تو وہ ڈبل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. لائک اگر پوری لائف میں اس کے 30,000 انہوں نے ٹیسٹنگ کی ہے تو وہ 60,000 پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہ 60,000 ٹائم وہ کمپریس ہوگی اور دوبارہ ریٹین کرے گی اپنی کوالٹی اتنے پریشر پہ جو اس کا آپریشنل ڈیپتھ ہے. تو یہ والی چیزیں بڑی یہ چیزیں کون پھر اس کو انشور کرتا ہے؟ یہ تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیشن. اب سرٹیفیکیشن میں جس طرح لوئڈز ہے، جس طرح ABC امریکن کی کمپنی ہے، اسی طریقے سے BV کے نام سے جو یہ 4-5 بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ شپنگ اور انڈر واٹر انڈسٹری کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے. تو ان کو بھی اسی طریقے سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کو سرٹیفائی کروا لیں. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ دو چیزیں. ڈاکٹر رش کہتے تھے ایک تو یہ بہت کاسٹلی ہے کیونکہ وہ میرے پلان کو ڈیلے کریں گے اور ٹائم زیادہ لگے گا، کاسٹ بڑھے گی. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ انوویشن کے اندر اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں دے آر دی اسٹاپر. تو وہ ان دو چیزوں کے اوپر وہ بڑا. اور تھرڈ چیز یہ تھی کہ امریکہ میں اس کے اوپر 1992 کا ایک پورا ایک لا بنا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو بھی بائی پاس کر لیا کنوینئنٹلی. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے ویل انفارمڈ سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ کٹنگ انہوں نے کیسے کی اور کیسے اس معاشرے نے اور اتنی زیادہ سوسائٹیز کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کام کرنے دیا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. کئی چیزیں اس سے نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ پروب ہونا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے سسٹم کو، میں ڈاج تو نہیں کہوں گا بٹ بائی پاس کر لیا اور یہ سارا آگے چلے گئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کمرشل انٹرسٹ نے اپنے پروفٹس کو دیکھتے ہوئے سیفٹی کو جو ہے وہ اگنور کیا اور انڈرمائن کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوئے. اور یہ دونوں باتیں جو ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پراپر ٹرانسپیرنٹ سسٹم موجود نہیں تھا جس کو ایک صفحہ 1 پیجر کے اوپر پڑھ کے کسٹمر یہ ڈیسائیڈ کر لیتا کہ میں سیف ہوں اور میں نہیں جانا چاہتا ہوں یا نہیں. تو یہ موجود نہیں تھی. تو اس پہ بڑے زیادہ، اگر وہ امریکہ میں رجسٹر تھا یہ، تو پوری نیشنل لیول پہ ان کے سسٹم پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں اس سلسلے میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.